امریکی صدر کا روس کے قریب 2 جوہری آبدوزیں تعینات کرنے کا حکم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق روسی صدر میدویدیف کے بیانات کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جوہری آبدوزیں سابق روسی صدر دمتری میدویدیف کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے جواب میں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں یہ احمقانہ اور اشتعال انگیز بیانات صرف بیانات سے بڑھ کر نہ ہوں۔ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں اور اکثر غیر ارادی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی پالیسی واضح کر دی۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ برطانیہ کینیڈا سمیت کوئی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے بے سود ہیں۔ یہ حماس کے لیے انعام ہے۔ اسے غزہ میں جنگ بندی قبول نہ کرنے پر مزید حوصلہ ملے گا۔ غزہ میں امدادی مراکز پر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام، مزید 15 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی، جبالیہ، خان یونس اور وسطی غزہ مکانات اور خیمہ بستیوں پر بمباری اور گولہ باری، 28 فلسطینی جان سے گئے۔ امداد کی تبدیل بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ، امدادی سامان اور خوراک کی تقسیم کا جائزہ۔ حماس رہنما عزت الرشق نے تشہیری حربہ قرار دے دیا۔ کہا وٹکاف وہی دیکھتا ہے جو اسرائیلی قابضین اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان کو چھوٹ، پاکستان پر 19% ٹیرف، بھارت پر 25% ٹیرف عائد۔ امریکی صدر نے مختلف ممالک پر ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش پر 20%، ترکیہ اور اسرائیل پر 15% ٹیرف لگایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق ان اقدامات کا مقصد امریکن معیشت، مقامی صنعتوں اور روزگار کے تحفظ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی امریکہ فرسٹ نظریے کا مظہر ہے، جو عالمی تجارتی نظام کے خلاف ایک جارحانہ قدم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان وفد کے ہمراہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی، ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ دورے سے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش، ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تمام جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنما مستحماز کھوکھر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہا، ملک میں بے روزگاری کی شرح 22% تک پہنچ چکی ہے۔ ملک میں کاروباری طبقہ سرمایہ باہر لے جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگ کے سامنے رہیں۔ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے پھر مذاکرات کی خواہش کا اظہار، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا 5 اگست کو شہر شہر احتجاج ہوگا، فی الحال احتجاج صرف ایک ہی دن کا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے، تحریک انصاف ملک میں حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، فیصلہ سازوں سے التجا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہم سے بات کریں۔ یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے، پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے۔ کل کا دن، کل کے 2 دن تاریخ تھے، سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں ہے، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا ویزوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن سے رجوع۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی کے بیٹوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزوں کے لیے درخواست دی ہے۔ سفیر نے بتایا ہے کہ وہ اسلام آباد میں وزارت داخلہ سے منظوری کے منتظر ہیں۔
اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار، اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں، اپوزیشن والے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، ناکامی پی ٹی آئی والوں کا مقدر ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لفظی گورباری، کہا تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔